الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج جھوٹ کا بیان، جھوٹ کیسی بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے واحد ایک یہ بری چیز ہے جس پر لعنت فرمائی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔ تمام ادیان میں یہ حرام ہے۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن پاک میں بھی بہت مواقع پر اس کی مذمت فرمائی اور جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت آئی۔ حدیث پاک میں بھی ہے، اس کی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق بعض احادیث پاک ذکر کی جاتی ہیں، یعنی جھوٹ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے، جامع ترمذی شریف۔ اور فرمایا، بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ مسند امام احمد۔ بعض ہنسی دل لگی کی باتیں آدمی کو جہنم کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ امام بہقی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا، اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ ابو داؤد شریف اور بہقی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ امام بہقی۔ کیا جھوٹ کا جواز کی کوئی صورت ہے؟ مسئلہ، 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں ہے۔ ایک، جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہو۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے۔ مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے بھائی بہت، حالانکہ نہیں کرتا، یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرا اس کے پاس اسی قسم کی بات کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ فتاوی عالمگیری۔ مطلب یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر 3 جگہوں پر۔ مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، اور لڑائی میں جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ توریا یعنی لفظ کی جو ظاہری معنی ہیں وہ غلط ہیں، مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں۔ ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں ہے، اور حاجت ہو تو جائز ہے۔ توریا کی مثال یہ ہے کہ تم نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ کہتا میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا کھا لیا ہے، مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کا کھانا کھایا، تو یہ بھی جھوٹ میں داخل ہوگا۔ فتاوی عالمگیری۔ احیاء حق کے لیے تو توریا اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ احیاء حق کے لیے توریا جائز ہے۔ مثلا شفیع کو رات میں جائیداد مشفوعہ کی بیع کا علم ہوا اور اس وقت لوگوں کو گواہ نہ بنا سکتا ہو، تو صبح کو گواہوں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ بیع کا اس وقت علم ہوا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ لڑکی کو رات کو حیض آیا، اس نے خیار بلوغ کے طور پر اپنے نفس کو اختیار کیا، مگر گواہ کوئی نہیں تھا، تو صبح لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے اس وقت خون دیکھا۔ رد المختار۔ مسئلہ، جس اچھے مقصد کو سچ بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو، وہ جھوٹ بول کر بھی حاصل کر سکتا ہو، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر جھوٹ سے حاصل کر سکتا ہو اور سچ بولنے میں حاصل نہ ہو سکتا ہو، تو بعض صورتوں میں کذب بھی مباح ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ جیسا کہ کسی بے گناہ کو ظالم شخص قتل کرنا چاہتا ہے،
یا ایذا دینا چاہتا ہے تو وہ ڈر سے چھپا ہوا ہے، تو ظالم نے کسی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں، اگرچہ کہ جانتا ہے۔ یا کسی کی امانت اس کے پاس ہے اور کوئی اسے چھیننا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امانت کہاں ہے، تو یہ انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں ہے۔ رد المختار، یعنی گناہ کو ظاہر کرنا اور دوسرا گناہ ہے، یعنی گناہ کو ظاہر کرنا دوسرا گناہ ہے۔ کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا، اس سے دریافت کیا گیا تو نے یہ کام کیا، وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا دوسرا گناہ ہے۔ اس طرح اگر اپنے مسلم بھائی کے بھید پر مطلع ہو تو اس کے بیان کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ مسئلہ، اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہو تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہو تو حرام ہے۔ اگر شک ہو تو معلوم نہیں کہ سچ بولنے میں فساد ہوگا یا جھوٹ بولنے میں، جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ رد المختار، اب کون سا مبالغہ جھوٹ نہیں ہے؟ جس قسم کے مبالغے کا عادتاً رواج ہے لوگ اسے مبالغہ ہی محمول کرتے ہیں، اس کی حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، وہ جھوٹ میں داخل نہیں۔ مثلاً یہ کہا کہ میں تمہارے پاس 1000 مرتبہ آیا، یا 1000 مرتبہ میں نے تم سے یہ کہا، یا 1000 کا عدد مراد نہیں بلکہ کئی مرتبہ آنا مراد ہے۔ یہ لفظ ایسے موقع پر نہیں بولا جائے گا کہ ایک ہی مرتبہ آیا ہوں یا ایک ہی مرتبہ کہا ہو۔ اگر ایک مرتبہ آیا اور تو یہ کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ آیا ہوں، پھر تو یہ جھوٹ ہے۔ رد المختار، تعریف کی بعض صورتیں جائز ہیں۔ مسئلہ، تعرید کی بعض صورتیں جائز ہیں، جیسے تعرید کی بعض صورتیں جن میں لوگوں کا دل خوش کرنا مزاح مقصود ہو جائز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی۔ یہ تعریض، مطلب سرکار نے فرمایا بوڑھی کو کہ جنت میں بڑھیا تو نہیں جائے گی، یا میں تجھے اونٹنی کے بچے پہ سوار کروں۔ رد المختار، یہ چند معروضات تھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج جھوٹ کا بیان، جھوٹ کیسی بری چیز ہے، اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے واحد ایک یہ بری چیز ہے جس پر لعنت فرمائی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔ تمام